آج کی ہو نا، تم زمین کی تہہ میں چلے جاؤ، تم کسی بہت بڑے قلعے کے اندر جا کے بند ہو جاؤ، موت تمہیں بھی آنی، موت نے تمہیں بھی آنا ہے، لیکن خوش نصیب موت ان کو آئی ہے جو مرتے ہی شہید ہو کے جنت میں چلے گئے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، شکوک و شبہات میں پڑے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہیں دھوکہ دیا تمہاری امیدوں نے۔ کہتے ہیں قاری ہو نہیں، قاری صاحب ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، مولوی بن رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، تو مستقبل تو کوئی نہیں نا، سنا مستقبل تو کوئی نہیں نا۔ بچہ میرا جو ہے وہ کیڈٹ سکول میں پڑھتا ہے جی، وہ آئی ٹی کر رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، وہ تو بہت اس کا برائٹ فیوچر ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، برائٹ فیوچر ہے قبر کا، برائٹ فیوچر ہے قیامت کے دن کا۔ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ بچے نے سارا کچھ پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، تو مر گیا، فوت ہو گیا۔ 70 لاکھ روپیہ لگایا سیلف فائنانس میں میڈیکل کی بچے پر، ڈاکٹر بن گیا، مر گیا۔ اور جو مرے نہیں بچ گئے، وہ بھی جعلی دعائیاں لکھ لے کے دبائیاں مچا رہے ہیں جی، اور ٹیسٹوں کے پیسے الگ سے کمیشن لے رہے ہیں۔ اوہ اللہ کے بندو، یہ جو ایمان ہے، یہ جو تقوی ہے، یہ جو پرہیزگاری ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کے ایک اثرات ہیں، اور دنیا میں وہ اثر کیا ہے؟ اطمینان کی زندگی ہے، راحت کی زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک خوشگوار راحت ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھیے نا، ایک سکون بندے کو ملتا نماز پڑھنے کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نے جس کو بیان کیا، وہاں اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ سکینہ۔ مسلمانوں پر سکینہ نازل ہوا، حضرت ابو بکر پر سکینہ نازل ہوا، فلاں پر سکینہ۔ یہ سکینہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک تسکین ہے جو صرف ایمان والوں کو میسر آتی ہے، کافر کو اس کی لذت نہیں۔ ہمارے صوفیوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بندے جن کو ہیں مسلمان مومن، نماز کو کہ کہتے چلو آتے ہیں، یار دل نہیں کرتا، یار میں فرمایا یہ ان کی بد لوگوں کے ساتھ جو صحبت ہے اس کے اثرات ہیں۔ آپ شاہ صاحب کے پاس، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہے۔ حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے، ایک دن مدینے کے چوک میں بیٹھ کے رو رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، زور زور سے رو رہے ہیں، اور حنظلہ منافق ہو گئی یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، کیا بات ہے حنظلہ؟ کہا حنظلہ منافق ہو گئے۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا جب میں نبی پاک کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آخرت کی، اللہ کی، رسول کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی شاید دل میں نہیں ہوتی۔ پھر جب اچانک میں حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے تو گھر آتا ہوں تو بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی، جنگل کی، جو بھی مویشی، ان کی محبت پھر آ جاتی ہے۔ کہا یہ جو دو نمبری ہے نا، ادھر کفیت کچھ ہے، ادھر کفیت کچھ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں منافقت ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حنظلہ میری بھی یہی حالت ہے، جب میں بارگاہ رسالت میں ہوتا ہوں تو میری کفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں گھر آتا ہوں تو کفیت اور ہوتی ہے۔ دونوں ہی اٹھے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ حضور ذرا آپ میں ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیا ہمارا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری جو حالت میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہی حالت تمہاری میرے پاس سے جانے کے بعد بھی ہو تو راہوں میں چلتے ہوئے فرشتے تمہیں نظر آئیں اور تمہارے ساتھ مصافحہ بھی کریں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو بارگاہ رسالت میں بیٹھ کرنے والی کیفیت ہے، یہ جو نیک مجالس اور دروس میں بیٹھ کے جو ایک بندے کی کیفیت بنتی ہے کہ یار اب میں نے سب کو چھوڑ دینا ہے، یہ جو کیفیت ہے
یہ وہ تسکین ہے، یہ وہ سکینہ ہے، یہ وہ رحمت ہے اللہ کی جب بندے کے دل پر نازل ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے ساری کائنات کی۔ جمعے والے دن ہم خطبہ دینا ہوتا ہے یا کہیں درس دینا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک لذت جو مجھے محسوس میں بتاتا ہوں اپنا ذاتی ایکسپیرینس۔ اچھا دیکھتے کتاب میں کوئی یار کس موضوع پر تقریر کرنی ہے، کوئی بات یہ تفسیر دیکھی، یہ کتاب دیکھی، یہ دیکھا، یہ ویب سائٹ نکال کے دیکھی، یہ والا تھیسس، یہ والا لیکچر نکالا۔ اچھا جب وہ 2-2.5-3 گھنٹوں کی محنت کے بعد جب وہ ہمارا وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک راحت ملتی ہے نا کہ یار ماشاءاللہ تیاری ہو گئی ہے۔ اب وہ انوار ہیں قرآن کریم کے، وہ انوار ہیں حدیث کے، وہ انوار ہیں اس اسلام کی تعلیمات کے۔ اور فرمایا ان کی کیفیت، فرمایا غرتکم امانی، تمہیں دھوکہ دیا تمہاری امیدوں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ کا حکم کب آتا ہے؟ کہتے ہیں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، تو قیامت 1400 سال ہو قیامت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی، اور 1400 سال سے ہم کو پتہ زندہ بھی ہے، یہ تو کسی کو 70 سال کی عمر ہے، کسی کو 80 سال کی عمر ہے، ہم تو چلے جائیں گے۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، فرمایا تم کو دھوکے میں ڈالا، اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالا۔ اللہ کے بارے میں بندے دھوکے میں پڑے ہوئے، یار پتہ نہیں یہ مولوی صاحب نے بات کی ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کا یہ معنی ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ باتیں سنتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں۔ فرمایا غرکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں تم دھوکے میں پڑ گئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے منافقوں کو کہہ رہے ہیں قیامت والے دن، آج کی بات نہیں کر رہا۔ پھر کیا ہوا؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ جو دیوار کے باہر اور اندر کی بات ہو رہی ہے ایمان والے، فرمایا آج کے دن تم سے کوئی بھی اجر نہیں لیا جائے، فدیہ نہیں لیا جائے کہ تم پیسے دے کے اندر آ جاؤ، یہ دروازہ بھی بنایا ہے اس کے ذریعے تمہیں اندر کر دیا جائے۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ کسی کافر سے جو ہے وہ فدیہ لیا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، اور وہی تمہارا ملوا مولا اور کیا اس کی کہتے ہیں ٹھکانہ ہے، بئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ کون سا ٹھکانہ ہے؟ برا ٹھکانہ۔ قرآن کریم نے اسی طرح کی چیز کو بیان کیا، فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنی کمائی کے مرہون منت ہے۔ جو گناہ کر رہا ہے یا نیکیاں کر رہا ہے، اس کا جو عمل ہے نا، اللہ نے اس کو اس کے عمل کے حوالے کر، جس طرح کا عمل ہے اسی طرح اس کے حوالے ہو گیا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر جو ایمان والے دائیں ہاتھ والے، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جن کو اللہ عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا۔ جب یہ آیت اتری نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اس کو وہ دیکھ لے گا، جو ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے گا اس کو وہ دیکھ لے گا، اس کی سزا بھگتے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک کی خدمت میں بیٹھ کے نا کچھ تناول فرما رہے تھے، لقمہ ایسے توڑا اور ابھی منہ میں نہیں ڈالا تھا کہ رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، لقمہ ہاتھ سے گر گیا کہ یا رسول اللہ رائی کے برابر بھی حساب کتاب ہوگا تو ہم تو نہیں بچیں گے۔ میرے آقا نے ایک ایسا روح پرور، ایک تسکین امیز اور ایک راحت سے بھرا ہوا جملہ فرمایا، فرمایا ابو بکر یہ آیت تیرے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ کن کے لیے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے مرہون ہوگا، الا اصحاب الیمین، مگر جو دائیں ہاتھ والے ایمان والے ہیں، اللہ ان کے بہت سارے اعمال کو، بہت سارے گناہوں کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے تبدیل فرما دے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کی بخشش ہو جائے گی۔
اور یہ جو شفاعت کا کنسیپٹ ہے کہ بعض لوگ اس سے جو ہے وہ مغالطے میں پڑ گئے اور ان کا عقیدہ ہی برباد اور تباہ ہو گیا. شفاعت اللہ رسول اللہ کی قبول فرمائے گا, شفاعت اللہ والدین کی قبول فرمائے گا, شفاعت اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کا بچہ دوران زچگی یا کچا بچہ یعنی 4 5 6 ماہ کا بچہ اسقاط ہو گیا تو وہ بچہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ سے اپنے مومن والدین کے بارے میں جھگڑا کرے گا اور اپنے لاڑو سے کھینچ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. شفاعت سفارش. اس لیے میرے آقا نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو جائے نابالغ, وہ اس کی شفاعت کریں گے, اس کو جنت میں لے جائیں گے. جس کے 2 فوت ہو جائے اس کی شفاعت سے اس کو جنت میں لے جائیں گے. جس کے 3 فوت ہو گئے اس کو جنت میں لے جائیں گے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مجلس میں موجود تھی, آپ کھڑی ہوئی. حضور اگر کسی کا 1 بھی نہ ہوا, میرے آقا نے فرمایا 1 بھی نہ ہوا تو اس کا میں ہوں گا. جس کا کوئی نابالغ بچہ فوت نہیں ہوگا اس کا میں محمد الرسول اللہ ہوں گا. یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑا انعام ہے اللہ کا جس کو کسی کو اللہ نے عطا فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنت میں جب جنتی جمع ہوں گے تو وہ دوزخیوں کے بارے میں, مجرموں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں, ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر, تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا, کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک من یہ تو عام بات ہے آج کے دور میں. یعنی نماز کوئی سعادت مند ہی بندہ ہے جس کو اللہ نماز کی توفیق دیتا ہے یا وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے, نہیں تو نماز کا ٹائم ہی نہیں. نماز ترجیح نہیں رہی, دین ترجیح ہی نہیں رہا. دین جو ہے اس کو سیکھنا اور دین کی کسی مجلس میں بیٹھنا اور دین کے لیے کسی کے پاس جانا, یہ تو ایک موت پڑ گئی ہے لوگوں کو. اور گناہ کی مجلس ہو, بدکاری بے حیائی کا کوئی منظر ہو تو وہاں دوڑ کے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن اللہ کی برہان, اللہ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے درمیان موجود ہے, پڑھتے ہی نہیں, مطالعہ ہی نہیں کرتے, سنتے ہی نہیں ہیں. سنیں ذرا, لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک من نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہم مسکینوں کو کھانا, یعنی کھانا کھلانا کسی مسکین کو, کسی ضرورت مند بندے کو پانی کا گلاس دے دینا. میرے آقا نے مثال دی نا اس فاحشہ عورت کی کہ جو جنگل میں پانی کے کنویں پر پانی پی رہی تھی اور وہاں لج نہیں تھی, وہاں ڈول نہیں تھا, پانی نکالنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا. اس عورت نے اپنے پاؤں کا وہ جو جوتیاں اتاری, اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور اپنی جوتی کے ذریعے پانی نکالا اور اس کو اس نے پیا. جب اس کی پیاس بجھی, اس نے دیکھا کہ سامنے ایک گیلی گار کو کتا چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے, کہ پانی تو ہے نہیں. اس نے کہا گیلی گار کو وہ چاٹ رہا ہے. کہتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ